یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ خواتین و حضرات، ریڈیو پاکستان سرگودا کی پوڈ کاسٹ سروس اور میں ہوں آپ کا میزبان سپتیم بلوچ۔ مجھے تکنیکی معاونت حاصل ہے نعمان شفیق کی۔ خواتین و حضرات، آپ ہماری اس پوڈ کاسٹ سروس کو دیکھتے ہیں اور دنیا بھر میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ہر دن کی مناسبت کے ساتھ مختلف شخصیات کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں، اور دعوت دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ پبلک اور اداروں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتی ہے ہماری یہ پوڈ کاسٹ سروس۔ آج پوری دنیا میں صارفین کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت کے ساتھ آج کا پروگرام ہوگا۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت موجود ہوں گی محمد افضل سرویا صاحب، جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل سرگودا ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ صارفین کے حقوق کیا ہیں اور مختلف موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ سرویا صاحب، سب سے پہلے آپ کو ریڈیو پاکستان میں خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ بلوچ صاحب، میں ریڈیو پاکستان سرگودا کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں بار بار موقع فراہم کیا ہے کہ میں صارفین کے حقوق کے بارے میں انہیں آگاہ کر سکوں۔ آج جیسا کہ صارفین کے حقوق کا عالمی دن ہے، یہ 15 مارچ کو منایا جاتا ہے، اور بالخصوص پورے پنجاب میں آج تمام ڈسٹرکٹ میں یہ صارفین کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تقریبات اور اس طرح ریڈیو کے ذریعے اور دیگر جو بھی فورم ہیں ان کے ذریعے صارفین تک آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ سر، اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ صارفین کے دن کا منانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آگاہی دی جا سکے، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں؟ جی بلوچ صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ مقصد تو یہی ہے کہ صارفین کو ان کے حقوق سے آگاہ کیا جائے، تاکہ اگر ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو جو حکومت پنجاب نے ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں ان سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی جو لفظ صارف یا کنزیومر ہے، جو کہ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 میں کنزیومر کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق ہر وہ شخص کنزیومر ہے جو پیسے کے عوض کوئی اشیاء خریدتا ہے یا خدمات حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس طرح وہ کنزیومر ہے کہ اس کو جتنے اس نے پیسے دیے ہیں اس لحاظ سے اس کو معیاری اشیاء ملیں اور معیاری سروسز ملیں۔ تو یہ بیسیکلی کنزیومر کے رائٹس کے ڈے کا منانے کا یہی مقصد ہے کہ ایک بندہ جو پیسے کے عوض کوئی اشیاء خریدتا ہے تو اس کو کم از کم جو اس نے جس چیز کے عوض پیسے دیے ہیں وہ اس معیار کی اس کو چیز ملے۔ اگر اس طرح کی نہیں ہے، کچھ اس میں مسائل ہیں، تو وہ جو کنزیومر ایکٹ کے تحت جو ہمارے 2 فورم بنے ہیں، ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل اور ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹ، ان سے رجوع کر سکتا ہے۔ پھر آگے ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے کیسز کی کہ کنزیومر کو کس طرح کا ریلیف چاہیے۔ اگر تو وہ غیر معیاری اشیاء یا غیر معیاری سروسز سے انہیں نقصان ہوا ہے کنزیومر کو، تو وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے کنزیومر کورٹ میں۔ تو اس میں کوئی کورٹ فیس بھی نہیں ہے، کنزیومر کونسل کے بغیر بھی کورٹ میں آ سکتا ہے، اور ہم اس کو اسسٹ کرتے ہیں، جتنا بھی اس کا نوٹس بنانے کا طریقہ ہے وہ بھی بنا کے دیتے ہیں۔ باقی بھی کورٹ میں اگر اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے ایویڈنس کرانے کی وہ بھی کروا دیتے ہیں۔ اگر وہ وکیل کرتا ہے تو پھر اگر وہ کیس اپنا ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کونسل کی فیس بھی کورٹ دلواتی ہے۔ لیکن جو کنزیومر کونسل ہیں جس کے چیئرمین جناب ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، تو انہوں نے اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کو تحصیل لیول تک۔ تو کنزیومر وہاں پہ بھی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، لیکن وہاں کس طرح کی نوعیت کی وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے وہ میں بتاتا ہوں صارفین کو، کہ ریٹ لسٹ دکاندار نے اگر آویزہ نہ کی ہو، اور رسید خریداری یہ بھی دکاندار پہ لازم ہے کہ وہ کنزیومر کو رسید خریداری فراہم کرے، اور اشیاء کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہو، ان کے انگریڈینٹس مینشن ہو، کوالٹی مینشن ہو کہ یہ پروڈکٹ کس کوالٹی کی ہے اور کب تک استعمال کی جاتی ہے۔ اس طرح کی کمپلینٹس اسسٹنٹ کمشنر کے پاس کنزیومر کر سکتا ہے، اور اس میں اسسٹنٹ کمشنر جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو 50,000 تک جرمانہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اشیاء کے استعمال سے اشیاء جو خریدی ہیں ان کی وجہ سے صارف کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، تو اس کے لیے وہ ڈیمیجز اگر کلیم کرنا چاہتا ہے تو کنزیومر کورٹ سے رجوع کرے گا۔ کنزیومر کورٹ میں رجوع کرنے سے پہلے صارف کو چاہیے کہ 15 دن کا نوٹس دے دکاندار کو یا کمپنی کو کہ 15 دن کے اندر میرا یہ مطالبہ پورا کریں، وگرنہ میں کنزیومر کورٹ میں رجوع کروں گا۔
پھر وہ کنزیومر کورٹ میں آ سکتا ہے. سادہ ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے, اس کے ساتھ وہ نوٹس کی کاپی جو اس نے بھیجا ہوتا ہے جی, اور رسید دکاندار سے جو لی ہے اس طرح. ٹھیک, تو وہ اتنا لمبا پروسیجر نہیں ہے, کورٹ میں بہت ریلیف کنزیومر کو مل جاتا ہے. اچھا, آپ نے بڑی تفصیلاً بتا دیا, کیونکہ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ صارفین کے بنیادی حقوق کے حوالے سے بھی اس میں اب بات ہو گئی. وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ بنیادی حقوق یہی ہیں کہ جناب آپ اپنی جو پروڈکٹ لیتے ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ لیتے ہیں یا سروسز لیتے ہیں, وہ اگر آپ کو کسی بھی ادارہ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتا تو اس کے اگینسٹ وہ شکایت کر سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ آپ نے ذکر کیا اسسٹنٹ کمشنر کا, ڈپٹی کمشنر کا, اور وہ رسید ریٹ لسٹ کی بات کی. اگر وہ ریٹ لسٹ کے اوپر عمل نہیں کرتا تو وہ بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے, لیکن وہ اسسٹنٹ کمشنر کو دے گا. تو میرا سوال یہ ہے سروائے صاحب کہ جو اسسٹنٹ کمشنر کو دے گا تو وہاں پہ کونسل کا کیا اس میں عمل دخل ہوگا, یا کوئی نہیں عمل دخل نہیں ہوگا, صرف سپورٹ اینڈ پہ رہے گی وہ؟ نہیں, کونسل میں جو میرا ہے ڈیزنیشن میں اسسٹ کرتا ہوں, کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر کو اتھارٹی ہے, وہ جو پاورز اس کو ڈیلیگیٹ ہوئی ہیں, تو لیگل اسسٹنس میں نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک, یعنی کہ اسسٹنٹ کمشنر لیگل اسسٹنٹ آپ سے لیتے ہیں. جی صحیح. تو باقی کورٹ میں بھی ہم لیگل اسسٹنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. وہاں پہ بھی اگر کنزیومر کے لیے کوئی وکیل نہیں ہے یا اس کا کوئی لیگل مسئلہ ہے تو وہاں پہ بھی ہم پیش. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ رسید خریداری, کوئی بھی پروڈکٹ وہ خریدتا ہے اس کی رسید بہت ضروری ہے, اور یہ ہم اس ویڈیو کے تھرو دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو یہ پیغام بھی دیں گے, اور بعد میں ریڈیو رپورٹ میں جو نشر ہوگا ہم یہی کہیں گے کہ رسید ضرور لیں. سر, بعض لوگ جو ہیں وہ رسید نہیں دیتے یا لوگ نہیں لیتے, اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر وہ رسید نہیں لیتے تو پھر ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ جی بلوچ صاحب, بات یہ ہے کہ دکاندار کے لیے لازم ہے کہ وہ رسید خریداری صارف کو دے, جس کے اوپر اشیاء کی قیمت, اس کی کوانٹٹی, ڈیٹ ہے, اور دکاندار کا ایڈریس ہے, نام پتہ وغیرہ ہے. یہ نہ دینا ہی ایک جرم ہے. ٹھیک. اور اب تو جو برانڈ کی شاپس ہیں جس طرح سے وہ ان کی کمپیوٹرائز رسید ہوتی ہیں وہ سب دے رہے ہیں, لیکن کچھ ہماری ایسی کاروباری لوگ ایسے ہیں کہ وہ رسید نہیں دیتے, وہ ویسے ہی چیز شاپر میں ڈالی اور پکڑا دی. تو اس پہ ہم خود بھی اب کام کر رہے ہیں کہ رسید دے, جو ان کی پراپر رسید بک ہوتی ہے اس سے, یہ نہیں کہ سادہ کاغذ پہ لکھ کے دے دیا, پیسے ساتھ لکھ دیے, وہ نہیں. ان کی پراپر وہ پرنٹ ہونی چاہیے, رسید بکس ایک دکان پہ رکھی ہو, اس میں رسید کاٹ کے دیں. اگر نہیں دیتے تو یہ ایک افینس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ افینس ہے بالکل, اور اس میں یہ آپ کو بھی, دیکھنے والوں کو بھی چاہیے کہ آپ رسید ضرور لیں. اچھا سر, رسید انہوں نے لے لی, اس کے بعد پروٹیکشن انہیں کیا کیا حاصل ہو جائے گی؟ بالفرض ہم ایک موبائل کی بات کر لیتے ہیں, ایک موبائل اس نے پرچیز کیا. ایک تو ہمیں یہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ بہت ضروری ہے, کانسیپٹ کلیئر میں نے کرنا ہے کہ وارنٹی اور گارنٹی میں کیا فرق ہے, یہ بھی بتائیے گا. دوسرا, پھر اس کے اگینسٹ جب وہ رسید لے لیتا ہے کیا کیا چیزیں اسے مل جاتی ہیں پروٹیکشن میں؟ یہ رسید تو ایک علیحدہ افینس ہے. ٹھیک. لیکن رسید اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس وقت آپ دوبارہ اسی طرح کو کمپلینٹ کرتے ہیں, ایویڈنس کے طور پہ, وہ پھر چیز ثابت کرنا مشکل نہیں ہوتی کہ اسی دکان سے خریدی. جی ٹھیک ہوگا. اور دوسرا یہاں تک وارنٹی اور گارنٹی کا مسئلہ ہے, تو یہ عموماً الیکٹرانکس پہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں الیکٹرانکس کی, اس میں لکھا وارنٹی ہی ہوتا ہے, لیکن بولنے میں جو دکاندار ہے وہ گاہک کو گارنٹی کا لفظ استعمال کر دیتا ہے, کیونکہ لوگ گارنٹی سے ہی آگاہ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وارنٹی کا فرق یہ ہے کہ وارنٹی ایک پرزے کی حد تک ہو سکتی ہے, جیسے فریج ہے اس کے پارٹس کی حد تک ہے, اس میں جو کمپریسر ہے اس کی 5 سال کی وارنٹی ہے یا 3 سال کی ہے. جو گارنٹی ہوتی ہے یہ تمام پورے ایگریمنٹ کی ہوتی ہے, جو کہ دکاندار نہیں دیتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ گارنٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ کوئی فالٹ آ جائے تو یہ آپ اپنے پیسے واپس لے کے یہ ساری کی ساری چیز ہمیں واپس دے دیں گے, وہ ایگریمنٹ ہی کینسل ہوگا. یہ گارنٹی لفظ ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ یہ ہمارا جتنی بھی سیل پرچیز ہے اس میں وارنٹی ہی ہوتی ہے. لیکن بولا گارنٹی جاتا ہے, لیکن سروائے صاحب نے بالکل درست اس کی تشریح کر دی. یہ ضروری ہے, یہ سمجھیے کہ جب آپ کسی سے کوئی بھی پروڈکٹ لے رہے ہیں کہ گارنٹی ہے یا وارنٹی ہے. اگر گارنٹی ہوگی تو اس کے ساری چیزیں ہی چینج ہو جائیں گی, پوری چیز ریپلیس ہو جائے گی, پوری چیز ہی ریپلیس, یا تو وہ نئی چیز دے دیں گے یا پیسے آپ کو دے دیں گے ساری اس کے. لیکن وارنٹی میں وہ ایک جتنا اس میں فالٹ ہے وہ ٹھیک کر کے دے دیتی ہے. ٹھیک. اچھا سروائے صاحب, یہ بھی بتائیے کہ پاکستان میں صارفین کے حقوق کے لیے کون کون سے قوانین موجود ہیں؟ ایک تو یہ آپ نے اس کا حوالہ بھی دے دیا, یہ کنزیومر کورٹ کے حوالے سے بتا دیا, کنزیومر کونسل کے حوالے سے بتا دیا, ڈپٹی کمشنر, اور کیا اس میں مزید قوانین ہیں جو؟ یہ بیسیکلی تو جو پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 ہے, یہی کنزیومر رائٹس کے لیے بنا ہے. لیکن دوسرے ڈپارٹمنٹس جو پرائس کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ بھی کنزیومر کے لیے ورک کر رہے ہوتے ہیں, پرائس کو چیکنگ ہے. لیکن اس میں بھی تمام وہی چیزیں شامل ہیں, کیونکہ ریٹ لسٹ اگر دکاندار نہیں لگاتا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اوور چارجنگ کر رہا ہے.
تو جتنی ڈیٹیل سے کنزیومر رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے یہ کنزیومر ایکٹ میں، وہ تو دوسرے کسی بھی ایکٹ میں نہیں ہے. تو بیسیکلی تو یہی کنزیومر کے لیے ایک قانون بنا ہے. ٹھیک. اچھا اب پروسیجر بتا دیں کہ کوئی درخواست دینا چاہتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ صدر درخواست پہ آپ پیج پہ وہ درخواست لکھے گا، ساتھ ایویڈنس سلپ کی لگائے گا، پھر یہ فیصلہ کتنے دنوں میں آئے گا، پھر اس کی ساری یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھا. بیسیکلی جو پروسیجر کنزیومر کورٹ میں کیس فائل کرنے کا وہ میں بتاتا ہوں پہلے، کیونکہ زیادہ کچھ لوگوں کے کنسرن وہی ہوتا ہے. وہ بھی کنزیومر کورٹ کے حوالے سے اتنا مشکل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر کسی صارف کو کوئی اشیاء خریدی ہے یا سروسز حاصل کی ہیں، اس کو کوئی پرابلم پیش آیا جسے ہم بنائے دعویٰ کہتے ہیں، کاز آف ایکشن جس دن ارائز ہوئی ہے، تو اس کے 30 دن کے اندر اندر اس نے کنزیومر کورٹ میں آنا ہے. اچھا. تو کنزیومر کورٹ میں آنے سے پہلے ایک 15 دن کا نوٹس بھیجنا ہے. 15 دن تو وہ نوٹس والے نکل گئے، باقی 15 دن بچے کنزیومر کے پاس. تو جو نوٹس ہے وہ بذریعہ ڈاک، رجسٹری ڈاک اس کو بھیجنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس پروف ہو کہ یہ میری رسید ہے، میں نے ڈاک کے ذریعے نوٹس بھیجا ہے، اور نوٹس کی کاپی بھی اپنے پاس رکھیں. جب 15 دن تک وہ آپ کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے، وہ دکاندار یا مینوفیکچرر آپ سے رابطہ نہیں کرتا، جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے، تو پھر 15 دن گزرنے کے بعد آپ نے کنزیومر کورٹ میں درخواست دینی ہے. اس درخواست میں وہ سارے فیکٹس لکھنے ہیں کہ میں نے یہ چیز کتنے کی خریدی تھی، کس تاریخ کو خریدی تھی، اور یہ میں نے نوٹس بھی دکاندار کو دیا ہے اور دکاندار نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو لہٰذا یہ آپ استدعا کریں گے کہ مجھے اتنا نقصان ہوا ہے، وہ دلوایا جائے. تو یہ یعنی کہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ اگر رسید بھی آپ نے لی ہوئی دکاندار سے تو وہ بھی ساتھ لگا دیں. سپورٹنگ ڈاکومنٹس جتنے لگا سکیں وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد عدالت طلب کرتی ہے جس کے خلاف کیس ہوتا ہے، تو وہ بندہ پیش ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو ایکس پارٹی آرڈر ہو جاتا ہے. لیکن یہ جس وقت دکاندار یا مینوفیکچرر کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے تو ایک تاریخ دی جاتی ہے پری سیٹلمنٹ. اس میں دکاندار اور کنزیومر کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں اگر معاملہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، تاکہ زیادہ ٹائم شہادتوں والا یا دوسرا اس میں سفر نہ ہو دونوں فریقین. تو پری ٹرائل سیٹلمنٹ میں ہی بلوچ صاحب بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دکاندار بھی مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس حد تک میں یہ ریلیف دے دیتا ہوں جتنا اس کو لگتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان نہیں ہے، اور دکاندار گاہک کو بھی اس میں داد رسی ملتی ہے. ٹھیک. تو بہت سارے کیسز تو ایسے ہیں جو پری ٹرائل سیٹلمنٹ میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کہ ٹائم ضائع ہو، دونوں فریقین نہیں چاہتے ہیں کہ مسئلہ میرا چھوٹا سا حل ہو جائے. لیکن اگر دکاندار اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تو پھر ایویڈنس بھی ہوگی، پھر آگے کورٹ کا آرڈر بھی وہ ودن 6 منتھ ہو جاتا ہے کمپلیٹ. تو آگے پھر اس کی اپیل ہے. اگریوڈ پارٹی یا جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ اگر چاہے تو ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے ودن 30 days. تو عموماً ہماری 90% پریکٹس یہی ہے کہ کنزیومر کو ریلیف مل جاتا ہے اور پری ٹرائل سیٹلمنٹ میں زیادہ مل جاتا ہے. ٹھیک. مطلب اس طرح سے لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے. سر کیا پیغام دیں گے؟ وقت محدود ہے پوڈ کاسٹ کا. ہاں جی، صارفین کے لیے میرا یہی درخواست ہے کہ اپنے حقوق سے بھی آگاہ ہوں. جیسا میں کہتا رہتا ہوں کہ اپنے حقوق سے بھی، اپنے فرائض سے بھی آگاہ رہیں، کیونکہ جو آپ کے فرائض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں، جو آپ کے حقوق ہیں وہ دوسروں کے فرائض ہیں. لہٰذا اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ رہنا چاہیے. اور جہاں تک بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے آفس میں رابطہ کر سکتے ہیں. یہ رحمت اللہ عالمین پارک کی بیک سائڈ پہ ہے، اور فون نمبر بھی بلوچ صاحب اس کا میں بتا دیتا ہوں، 04892309111. تو اس میں کال کر کے بھی آپ کسی قسم کی معلومات مجھ سے لینا چاہیں، میں حاضر. بہت شکریہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا. تھینک یو. آپ کا بھی بہت شکریہ بلوچ صاحب. میں ریڈیو پاکستان سرگودا کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں. جی خواتین و حضرات، آج کا خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا جو کہ 15 مارچ صارفین کے حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے تھا. ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے محمد افضل سرویا صاحب جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل سرگودا تھے. ایک دفعہ سے نمبر پھر اناؤنس کر رہا ہوں، 04892309111. یہاں پہ آپ شکایت درج کر سکتے ہیں، فزیکل جا سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں. اپنے حقوق کو سمجھیے، اپنے رائٹس کو سمجھیے. جب آپ اپنے رائٹس کو سمجھ لیں گے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. آج کی پوڈ کاسٹ بس یہیں تک تھی. مجھے ٹیکنیکل معاونت حاصل تھی نعمان شفیق کو. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سے بلوچ کو اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. اپنا اور اپنے کی دعا کا خاص خیال رکھیے. پیارے پاکستان سے پیار رکھیے. اللہ حافظ.